الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ورب زدنی علما۔ محترم حاضرین، نوجوان ساتھیوں اور بزرگان دین اسلام، بلا شبہ ساری قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی اور عظمتیں اس اللہ تعالیٰ کے واسطے لائق اور مناسب ہیں جس نے ہم سارے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ بلا شبہ وہی اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سارے انسانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور وہی اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سارے انسانوں کی ساری مشکلیں بھی آسان فرماتا ہے۔ اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ہمیں ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں سوال کرنے اور دعائیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یقیناً ہماری فریاد سننے والی ذات بھی تنہا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہم انسانوں کو صحیح راہ پہ لانے کے لیے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، جن میں سب سے آخری کتاب قرآن کریم ہے، اور اسی قرآن کریم کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو ہمیشہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مزید انسانوں پہ احسان فرماتے ہوئے انسانوں میں سے بے شمار عظیم ترین پیغمبروں کو اس کائنات میں بھیجا، جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے بندوں کو صحیح راہ اور صحیح بات سمجھانے کی کوشش کی۔ ان سارے عظیم ترین پیغمبروں پر بے شمار درود و سلام نازل علیہم الصلاۃ والسلام، اور خاص طور سے بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کے واسطے بہترین نمونہ بنا دیا۔ محترم حاضرین، حمد و صلات کے بعد قرآن کریم سورہ بقرہ کے حوالے سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد عمل صالح کیے، نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کی جنہوں نے اور زکوٰۃ دیتے رہے، تو ایسے محسنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس بدلہ ہے، اور انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی غم یا کوئی پریشانی بھی ان کو نہیں ہونے والی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایسے مومن بندوں سے فرمایا ہے جو نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، جو نیکوکار بن جائیں، جو نماز کا اہتمام کریں، جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینے کی کوشش کریں، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کی ساری ذلتوں سے اور وہاں کی ساری پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرنے والا ہے۔ اور ہم زندگی میں جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں کے سارے نیک اعمال کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ ہمیں قیامت کے میدان میں کامیابی حاصل ہو جائے، عذاب سے بچنے کا انتظام ہو جائے، اللہ کی رحمتوں میں داخل ہو جائیں، تو اللہ نے فرمایا ایمان میں داخل ہو جاؤ، نیکوکار بن جاؤ، نماز کے پابند بن جاؤ، زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ قیامت کی ساری پریشانیوں سے تمہیں محفوظ کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہی میں ایک اور موقع سے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو دن اور رات میں خرچ کرتے رہتے، سر و علانیہ، چوری چپکے بھی کھلم کھلا بھی، ایسے بندوں سے بھی اللہ نے فرمایا ان کے واسطے ان کے رب کے پاس بہتر بدلہ ہے، اور کوئی غم بھی نہ ہوگا، کوئی پریشانی بھی نہ ہوگی۔ اس آیت میں بھی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے اور وہاں کی پریشانیوں سے بچا لے گا، جو اپنے مال کو دن رات چوری چپ کے کھلم کھلا، جیسی مناسبت ہو، جیسا موقع ہو، جیسے حالات ہوں، جیسی حاجتیں ہوں، اپنے پاک مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ اس بات کو بیان فرمایا ہے، سینکڑوں مقامات پہ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ۔ ایک موقع سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جا سکے۔ یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر، اس کی مہربانی کے بغیر، خاص طور سے قیامت کے میدان میں کوئی بندہ کامیاب نہیں ہونے والا ہے۔ تو جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو رسول کی بات ماننے والے ہیں، جو رسول کے مطیع بن جائیں، ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی اہتمام کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کے حوالے سے ایک حدیث کو روایت کیا ہے۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اسلام میں، ایمان میں داخل ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد و پیمان لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرواتے تھے کہ میری بات مانو گے، میری نافرمانی سے بچو گے، اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرو گے، کسی پہ الزام نہیں لگاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے اصحاب کرام عہد و پیمان کرتے تھے، اسی کو بیعت کہا گیا ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور سارے مسلمانوں سے ہمدردی کا مظاہرہ بھی کروں گا۔ یعنی سارے مسلمانوں سے بغیر کسی بھید بھاؤ کے میرے دل میں محبت ہوگی، ہمدردی ہوگی، یہ چیز کا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کیا ہے۔ اس کے بعد صحابی کہتے ہیں وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ، اس مسجد کے رب کی قسم ہے۔ صحابی کہتے ہیں کعبے کی رب کی قسم ہے کہ میں تم سبوں کا اللہ کی قسم ہمدرد ہوں۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کرتے تھے، نماز قائم کرنے کے بارے میں، زکوٰۃ دینے کے بارے میں، ایسے سارے نیک اعمال کے بارے میں، اور آخری دم تک اس عہد و پیمان پہ اصحاب کرام قائم و دائم رہنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور رمضان کے موقع سے تو اور بھی زیادہ ہمیں خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
صحیح بخاری شریف میں ایک اور حدیث کو روایت کیا ہے، جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جب صبح ہوتی ہے 2 فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، ان 2 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ جو بندہ تیری راہ میں خرچ کرے اس کو بہتر جانشین عطا فرما دے۔ جانشین ہمارے بیٹے بیٹی اولادیں ہوتی ہیں، یا اس کے مال کا بہتر بدلہ عطا فرما دے۔ یاد رہے فرشتے دعا کریں یا بد دعا کریں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بات کو یا ان کے دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے۔ تو جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ اس کے جانشین کو بہتر بنا دے، اور دوسرا فرشتہ اللہ تعالیٰ سے بد دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہ جو انسان اپنے مال کو روک لیتا ہے، جو خرچ کرنے کی کوشش نہ کرے، اس کے مال کو ضائع برباد کر دے یا اس کے جانشین کو برباد کر دے، یہ اللہ کے فرشتے دعا بھی کرتے ہیں بد دعا بھی کرتے ہیں۔ ہماری جو بھی گنجائش ہو، یعنی ہر مسلمان کی اپنی گنجائش کے حساب سے، اپنی استطاعت کے حساب سے، ہم جب تک زندہ رہیں اللہ کے دین کے واسطے، اللہ کے راستے میں، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، دینی کام کے لیے، اور غریبوں، یتیموں، بیواؤں، لاچاروں، ایسے سارے بندوں کے لیے ہمیں ہمیشہ خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انسان تنگ دستی میں خرچ کرنا چاہے تو وہ چیز اللہ کو اور بھی زیادہ پسند ہے۔ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے حدیث ہے کہ بعض صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الصدقۃ اعظم اجرا، اللہ کے پیغمبر صدقہ جو کرنا ہوتا ہے، صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ صدقہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، لیکن صحابی نے پوچھا وہ کون سا صدقہ ہے، وہ کون سا خرچ کرنا ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ بندے کو زیادہ نیکی عطا فرمانے والا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ہمیشہ چاہتے تھے ہر عمل میں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل ہو جائے۔ تو صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الصدقۃ اعظم اجرا، اللہ کے پیغمبر وہ کون سا صدقہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ زیادہ نیکی عطا فرمائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل على الغنى، اس موقع سے خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو زیادہ نیکی عطا فرمائے گا، اس حال میں کہ تم صحیح سالم ہو، تم تندرست ہو، شحیح بخیل بھی ہو، یعنی تندرست بھی ہو، مال سے شدید محبت بھی ہے، مال کی چاہت بھی ہے، تخشى الفقر، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہیں ڈر ہے کہ مال خرچ کرنے سے فقیر بن جاؤ گے، مال خرچ کرنے سے غریب ہو جاؤ گے، وَتَأْمُرُ عَلَى الْغِنَى، اور مال کو جمع کر کے مالدار بننا چاہتے ہو، خرچ ہونے پہ غریب بن جاؤ گے، اس موقع سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ زیادہ نیکی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَا تُمْهِلْ، اس میں ڈھیل مت دو، اس میں سستی سے کام مت لو، یہاں تک کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے تو کہو کہ فلاں کو یہ دے رہا ہوں، جبکہ تمہارے سارے مال تو فلاں کے واسطے ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب انسان صحت مند ہو، جب صحیح سالم ہو، تندرست ہو، اس موقع سے جب مال سے شدید محبت ہو اور دینی کام کرنے کے مسائل پیش آ جائیں، اللہ کے راستے میں ویسے موقع سے خرچ کیا جائے تو وہ چیز، وہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ حضرت بصر ابن جہاش القرشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک بار صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پہ تھوک کا تھوڑا سا عکس لیا اور اس پہ اپنی انگلی کو رکھا اور صحابہ کرام سے فرمایا یا ابن آدم ان اللہ تبارک و تعالی یقول لم توجزنی، اے ابن آدم بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے، یہاں سے حدیث قدسی شروع ہو رہی ہے، اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم ہمیں عاجز بے بس نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتا ہے اے میرے بندو لم تعجزنی، تم ہمیں بے بس نہیں کر پاؤ گے، تم ہمیں عاجز نہیں کر پاؤ گے، جبکہ میں نے تمہیں اسی جیسی حقیر چیز یعنی منی کے قطرات سے ہم نے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے حتی اذا صفیتک وعدلتک مشیت بین بردین، اللہ فرماتے ہیں کہ بندے میں نے تمہیں مضبوط بنا دیا، تمہیں ہٹا کٹا بنا دیا، تمہیں تندرست بنا دیا، تو تم زمین میں دو چادروں کے بیچ میں چلنے والے بن گئے اور تم نے زمین میں اکڑ بھی دکھانا شروع کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فجمعت ومنعت وصنعت، اے بندو تم نے مال بھی جمع کیا، وصنعت تمہارا جو من ہوتا ہے وہ کرتے ہو، ومنعت اور اللہ کے راستے میں دینے سے انکار بھی کر دیتے ہو۔ تین چیز اللہ کہتا ہے بندے مال بھی جمع کیا، تمہاری جو مرضی ہوتی ہے وہ کرتے ہو اس مال میں سے، اور اللہ کے راستے میں دینے سے انکار بھی کرتے ہو۔ حتی اذا بلغت التراقیہ، اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب تمہاری موت کا وقت آ گیا، تمہاری روح تمہارے حلق میں آ گئی، قلت تصدق، کہتے ہو کہ اب میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ أَمَنُ الصَّدَقَةِ، بندے اب تمہارے پاس صدقہ کرنے کی مہلت نہیں ہے۔ یہی بات بہت ساری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ موت کو قریب دیکھنے کے بعد یا موت کی کیفیتیں طاری ہونے کے بعد اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دینا چاہے تو یہ چیز اس بندے کو فائدہ نہیں پہنچانے والی۔ بندہ مالدار ہونا چاہتا ہو، خرچ کرنے پہ غریب ہونے کا ڈر ہو، مال سے شدید محبت ہو، ایسے موقع سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پہ زیادہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو تیز و تند ہواؤں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی بڑھ جاتی تھی۔ جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں ان سے بھی زیادہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بہترین حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی فقال اللہ، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول نے انکار کر دیا، نبی نے کہا کہ میں نہیں دیتا ہوں، ایسا کبھی زندگی میں نہیں ہوا ہے۔ اور طبرانی کے حوالے سے یہ حدیث بھی ہے، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحم دل، کان رحیمن، ایسے بھی عام انسان کے مقابلے میں نبیوں کے دل میں زیادہ رحم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحم دل تھے، اور صحابی فرماتے ہیں کوئی بندہ آپ کی خدمت میں آ جائے، آپ اس سے وعدہ کر لیتے کہ میں تمہیں انشاءاللہ وہ چیز دوں گا جو تم مانگ رہے ہو، اگر وہ چیز آپ کے پاس موجود ہوتی تھی آپ اسے عطا فرما دیتے تھے۔ اس کے بعد صحابی کہتے وقد اقیمت الصلاۃ، ایک دفعے کی بات ہے کہ نماز کھڑی ہونے والی تھی، وقد اقیمت الصلاۃ، نماز کے واسطے اقامت کہی جا چکی ہے، آپ نماز شروع کرنے والے تھے، اقامت کہی جا چکی تھی۔ وقد جاء اعرابی، ایک دیہاتی پیچھے سے آیا، آپ کی چادر کو پکڑ لیتا ہے، اور صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ بڑھ رہے ہیں نماز پڑھانے کے واسطے۔ اس بدو نے، دیہاتی نے کہا
انما بقی من حاجتی یسیرۃ وقافون، صلی اللہ کے پیغمبر میں حاجت مند انسان ہوں، کچھ چیزیں مجھے چاہیے، تھوڑا سا مال چاہیے، اور مجھے ڈر ہے بعد میں بھول نہ جاؤں، لہٰذا نماز پڑھانے سے پہلے مجھے تھوڑا سا مال آپ عطا فرما دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، فقام معہ، آپ نے نماز نہیں پڑھی اقامت ہونے کے بعد، اس آدمی کے ساتھ میں گئے، حتی فرغ من حاجت ہی، یہاں تک کہ جتنا اسے مال چاہیے تھا آپ نے عطا فرمایا، ثم اقبل فصلی بالناس، اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ اس حدیث سے بھی اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا بہترین جذبہ تھا لوگوں کے دکھوں میں، پریشانیوں میں کام آنے کے بارے میں۔ صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا، بندہ میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں نے پانی مانگا نہیں پلایا، میں نے لباس مانگا نہیں تم نے دیا، میں بیمار تھا مجھے عیادت کرنے کے واسطے، مجھ سے ملنے تسلی دینے میرے پاس تم تشریف بھی نہیں لائے۔ بندے حیران ہو جائیں گے، اللہ ہم تیری عیادت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، یا میرا فلاں بندہ بھوک میں تھا، اس نے کھانے کا مطالبہ کیا تھا، تم نے اس کا دھیان دیا ہوتا تو آج میں تم سے راضی ہو جاتا۔ یہ جملے بتلا رہے ہیں، یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سارے بندے، ہم سارے انسان اپنے بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، مسلمانوں کے، اپنے پڑوسیوں کے ہر موقع سے ان کے دکھوں میں کام آنے کی کوشش کریں۔ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے حوالے سے ایک حدیث کو روایت کیا ہے، جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المومن الذی یشبع، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جو بھر پیٹ کھا کے رات میں سو جائے، وجارہ جاؤ الی جنبہ وہو یعلم، اس کے پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکے رہتے ہوں، اسے معلوم ہے پھر بھی ان کے واسطے کچھ بھی کوشش نہ کرے، تو یہ بندہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم مسلمانوں میں سے جن کو اللہ نے مستطیع بنایا ہے، صاحب مال بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق ہمیشہ اللہ کے دین کے خدمت کے واسطے اپنے پاک مال میں سے خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر کے حوالے سے ایک حدیث کو روایت کیا ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکوٰۃ یوم القیامت فی النار، اس حدیث میں فرمایا گیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دینے والے ہوتے ہیں انہیں قیامت کے میدان میں جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ داخل کرنے والا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے کا مسئلہ ہے، جو صاحب نصاب ہیں وہ سال میں سارے اموال میں سے جن پہ زکوٰۃ فرض ہے 2.5% ان کو نکالنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے مالوں میں سے اللہ نے مسلمانوں کا حق بنا دیا ہے، جہاں جہاں ممکن ہو سکے ہمارے بس میں ہو، اللہ نے ہمیں گنجائش دی ہو تو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جس بندے کو اللہ نے مال عطا فرمایا فلم یؤدی زکاتہ، اس مال میں سے خرچ کر کے مال کو پاک صاف وہ بندہ نہیں کر رہا ہے، جس کو اللہ نے صاحب مال بنایا اس مال میں سے زکات دینے کی کوشش نہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مال قیامت میں گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اور محدثین نے بیان کیا ہے گنجا سانپ جو ہوتا ہے اس کا گنجا پن اس کے زیادہ زہریلے ہونے کے حساب سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا توق بنا کر کے،
اس کے جبڑوں کو پکڑے گا, اسے کاٹے گا, اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں, وہ کہے گا انا کنزو کا, انا مالوں کا, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. یعنی وہ مال جس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. اسی حدیث کی تفسیر کے طور پہ ایک اور حدیث دیکھیں مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے. ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم اللہ پیدا نہیں کرنے والا ہے, بلکہ جنت و جہنم کو اللہ نے پہلے سے پیدا کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع سے جنتیوں کے بارے میں, جنت کی بعض نعمتوں کے بارے میں اور جہنم کے بعض عذاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا تھا. یہ دونوں چیزیں اللہ نے پہلے سے پیدا فرما دی ہے. تو مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی النار حیات, جس جہنم میں اللہ تعالی مال خرچ نہیں کرنے والوں کو یا زکوٰۃ نہیں نکالنے والوں کو ان کے گلے میں سانپ کا توق اللہ تعالیٰ پہنانے والا ہے. اسی بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی النار حیات, حیاتن کی جمع حیات, بہت سارے سانپ. اللہ نے جہنم میں بہت سارے سانپوں کو پیدا کیا. کیسے سانپ؟ جیسے کوہان والے اونٹ ہوتے, بڑی سائز کے اونٹ ہوتے ہیں, اس سائز کے اللہ نے بڑے بڑے سانپ جہنم میں تیار کیے. اس بات کو سمجھیں کہ جو بھی انسان جہنم میں جائے گا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہم کو عذاب جہنم سے بچائے. جو بھی جہنم میں جائے گا حد سے زیادہ پریشان ہوگا. کسی بھی جہنمی کو چین سکون ہرگز نہیں ہوگا. حد سے زیادہ سارے کے سارے جہنمی پریشان ہوں گے. آپ نے صحیح مسلم کی وہ حدیث سنی ہے کہ جو انسان زندگی بھر سکھ چین میں گزارا, 60 70 80 سال یا 100 سال کی زندگی, اس نے دکھ یا مصیبت نہیں دیکھے, اگر چند سیکنڈ اسے جہنم میں داخل کیا جائے, نکالا جائے, اللہ پوچھے گا ساری نعمتیں تمہیں یاد اللہ, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری زندگی میں دکھ میں گزار کے آیا. اس جہنم میں جس میں چند لمحے گزارنے کے بعد آدمی 100 سال کے سکھ اور چین کو بھول جانے والا ہے, اس میں سانپ بھی ہیں جو جل کے ختم نہیں ہونے والے ہیں بلکہ انسانوں کو تکلیف پہنچانے والے, اور کوہان والے اونٹ کے معنی وہ سانپ ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنمیوں کو کاٹنے والے ہیں. کس انداز میں؟ فَيَجِدُ حَمُوتَ 40 قَرِيفًا, ایک دفعہ اگر وہ سانپ کاٹ لے تو انسان 40 سال تک اس کی بے چینی محسوس کرے گا. ان کے زہر کے اثر کو, اس بے چینی کو 40 سال بندہ محسوس کرے گا. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کتنی بار وہ بندوں کو تکلیف پہنچائیں گے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ, جہنم میں بلا شبہ کچھ بچھو بھی اللہ نے تیار کیے ہیں, اور یہ کھچروں کی سائز کے. بچھو بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جہنم میں کھچروں کی سائز کے ہوں گے, اور یہ بھی کسی بھی جہنمی کو ایک بار کاٹ لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان 40 سال تک بے چینی محسوس کرنے والا. آپ سوچئے 60 یا 70 یا 80 سال کی زندگی کے لیے آخرت کو برباد کرنا کسی بھی اعتبار سے ایک سمجھدار انسان کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے جو زندگی دی ہے صرف اس وجہ سے کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کا ہمیشہ انتظام کیا جائے, اس وجہ سے کہ ہم اس حال میں مریں کہ اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ 60 70 80 سال زندہ رہیں گے. دنیا میں کروڑوں ایسے لوگ مر چکے ہیں جو 30 35 40 سال یا اس سے کم عمر میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہے جب موت عطا فرما دے. اس لیے ہمیں گہرائی سے سوچنا ہے, ہم وہ عمل کریں, ایسی زندگی ہم جئیں کہ ہماری آخرت تباہ یا برباد نہ ہونے پائے. ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے واسطے پیدا کیا ہے, عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے, گناہوں سے بچنے کے لیے. اور اس حال میں ہماری موت ہو, ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے, ہماری دعا بھی ہونی چاہیے, ہمارے دلوں میں تمنا بھی ہونی چاہیے, آرزویں بھی ہونی چاہیے کہ اسلام پہ ایمان پہ موت ہو,
تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے، اپنی مرضی کے حساب سے ہم زندگی جینے کی کوشش کریں تو مرنے کے بعد ہی سے بندوں کے واسطے عذاب شروع ہو جانے والا ہے۔ اس لیے مالی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے جو بھی ذمہ داریاں، جو بھی فرائض ہم پہ عائد ہوتے ہیں، انہیں ہمیشہ ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسلام و ایمان پہ موت کے بارے میں ہمیں خوب زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو خالص کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔